بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. الحديث رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا۔ اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمتوں کی پہچان کرائے گا اور وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ دوستو، یہ ایک طویل روایت ہے، اس میں 3 لوگوں کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ 3 لوگ وہ ہیں جو نیک کام کرنے والے ہوں گے، لیکن ان نیک کاموں میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنی واہ واہ کے لیے یہ کام کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ اللہ کو جواب دے گا، عرض کرے گا، اللہ پاک قاتل توفیق، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا اور میں شہید ہو گیا، تو یہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تو نے اس لیے قتال کیا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ فقد قیل، یہ کہا جا چکا ہے۔ ثم امر بھی، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا۔ فسحب علی وجہہ، اور اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا شخص، یہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، رجل تعلم العلم وعلمہ، جو علم حاصل کرے گا اور لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوگا، وقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، فوتی، ابھی اس کو بھی لایا جائے گا، اللہ نعمتیں یاد کرائیں گے، یہ یاد کرے گا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ اتنی ساری نعمتیں دی تھی کیا کیا؟ وہ کہے گا تعلمت العلم، میں نے علم کو حاصل کیا، وعلمتہ، لوگوں کو میں نے علم سکھایا، قرأت فیک القرآن، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تو نے یہ علم اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے۔ وقرأت القرآن، قرآن تو نے اس لیے پڑھا، لیقال، لوگ کہیں قارئ، بڑا قاری ہے۔ فقد قیل، یہ سب کچھ کہا جا چکا ہے۔ ثم امر بھی، اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا جائے گا۔ فسحب علی وجہہ، اس کے چہرے کے بل گھسیٹ دیا جائے گا، حتی القی فی النار، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہوگی، مال عطا کر رکھا ہوگا ہر طرح کا، اللہ اس کو نعمتیں یاد کرائے گا، یہ کہے گا بے شک نعمتیں ملی تھی۔ اللہ پوچھے گا پھر کیا کیا؟ یہ کہے گا اللہ میں نے مال خرچ کیا تیرے راستے میں صبح و شام۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے تو، ولکنک فعلت لیقال، تو نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کہا جائے ہوا جواد، یہ بڑا سخی ہے۔ فقد قیل، یہ بھی کہا جا چکا ہے، اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دوستو، حسن نیت بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی علم اس لیے حاصل کر رہا ہے، جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے، کہ علم علماء سے مقابلہ بازی کر سکے، لوگوں میں اپنا مرتبہ ظاہر کر سکے، میں بڑا عالم ہوں، اور اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، تو قیامت و دن سب سے پہلے سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے خود بھی علم حاصل کریں تو اس نیت سے کہ اس سے اللہ کی رضا ہے، اشاعت دین ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا ہے۔ اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آئے روز علماء پہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، نقائص بیان کرتے ہیں، اور جو علماء گزر چکے ان کے بارے میں بھی وہ کمنٹ پاس کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیشہ بچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف لوگوں میں یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا علمی کتابی ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔